کیا آپ کبھی ایسی جگہ گئے جہاں ہوا بھی جم جاتی ہو؟ زندگی اور موت کا فاصلہ صرف ایک سانس کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اس کدو کی چھوٹی سی گلیوں سے نکلا اور اس نے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر پاکستان کا پرچم لہرایا ہے۔ وہ صرف ایک کوہ نہیں تھا، وہ پاکستان کا بیٹا تھا، علی ستپارہ، جسے دنیا کیٹو کا شیر کہتی ہے۔ رات کی تاریکی، انتہائی شدید سردی اور آکسیجن کی کمی کے باعث ان کی آگے بڑھنے کی رفتار بہت سست تھی، مگر ان کا حوصلہ اور ہمت ان چوٹیوں اور ان پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ علی ستپارہ جو اس گروپ کے آخر میں چل رہا تھا، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس مشن کو پورا کرنا ہے اور اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیسے اس نے ایک چھوٹے سے گاؤں ستپارہ سے اپنے خوابوں کے سفر کا آغاز کیا۔ ایک ایسا انسان جو غربت سے نہیں ڈرا، جس کے پاس مہنگے ایکوپمنٹ نہیں تھے، بس اگر کچھ تھا تو ایک اٹوٹ عزم۔ جب وہ پہاڑ پہ چڑھتا تھا تو وہ صرف ایک چوٹی سر نہیں کرتا تھا، وہ اپنے خاندان اور اپنے قوم کی امیدوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اوپر لے جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی تھی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ کا ارادہ سچا ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی چوٹیاں بھی آپ کے سامنے چھپ جاتی ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک گروپ رک گیا۔ گروپ میں 4 لوگ تھے: محمد علی ستپارہ، ان کے صاحبزادے ساجد ستپارہ، جان سنوری جن کا تعلق آئرلینڈ سے تھا، خوان پابلو مہر جن کا تعلق چلی سے تھا۔ علی ستپارہ نے دیکھا کہ ساجد ستپارہ جو ان کے صاحبزادے، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی کیونکہ آکسیجن ماسک میں اچانک کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ خطرناک صورتحال تھی۔ علی ستپارہ اپنے بیٹے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، سو علی نے اپنے بیٹے ساجد کو واپس کیمپ پہ لوٹ جانے کی ہدایت کی۔ وہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کو خطرات سے دور رکھنے کا آخری فیصلہ تھا، مگر ساجد کے لیے یہ زندگی کا سب سے مشکل موڑ تھا۔ مگر ساجد نے اپنے والد کی بات کو مانتے ہوئے گروپ کو الوداع کہا اور واپس لوٹ گئے۔ علی ستپارہ اور ان کی ٹیم نے کیٹو کے اس حتمی مشن کا آغاز 3 فروری کو بیس کیمپ سے کیا تھا۔ 5 فروری کی صبح علی ستپارہ، ان کے بیٹے ساجد ستپارہ، جان سنوری اور خوان پابلو مہر نے کیمپ 3 سے چوٹی کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ یہ راستہ انتہائی دشوار تھا۔ یہ تمام لوگ بوٹک نیک نامی ایک خطرناک حصے کے قریب پہنچ چکے تھے، جہاں سے ساجد ستپارہ نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ ساجد کے واپس جانے کے بعد علی ستپارہ اور ان کے دونوں غیر ملکی مہمانوں نے آگے کا سفر شروع کیا۔ طوفانی ہوائیں، رات کی تاریکی، شدید سردی اور آکسیجن کی کمی کے باوجود وہ لوگ آگے بڑھتے رہے، اور پھر آیا وہ وقت جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سردیوں میں کیٹو ایک ایسی مہم جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ علی ستپارہ جن کا مشن تھا کہ وہ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے یہ ایک دفعہ ضرور کریں گے۔ شدید ٹھنڈ، اندھیرا اور خوفناک بلندی، وہاں پہنچنا کسی عام انسان کے بس کی بات بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ اس بلندی پر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا حوصلہ اور قوم کی دعائیں تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور جب وہ مقررہ وقت پر واپس نہ پہنچے تو پوری دنیا میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پاکستانی فوج، حکومت اور رضاکاروں نے موسم کی سخت صورتحال کے باوجود تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ کئی دنوں تک ہیلی کاپٹرز، جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی تلاش کی گئی، لیکن 9000 کلومیٹر سے زائد بلندی پر شدید برفانی طوفان کی وجہ سے یہ کام ناممکن ہوتا گیا۔ 18 فروری 2021 کو علی ستپارہ کے خاندان اور حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا کہ علی ستپارہ اور ان کے ساتھی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور انہیں شہید قرار دے دیا گیا۔ بعد ازاں جولائی 2021 میں کیٹو چوٹی کے قریب سے ان کی میتیں تلاش کر لی گئیں، جس نے اس داستان کو ایک جذباتی اختتام تک پہنچا دیا۔ آخری بار جب رابطہ ٹوٹا تو ایک کوہ نہیں، ایک عہد ختم ہو گیا، لیکن وہیں سے ہمت کی ایک داستان شروع ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی ستپارہ برف میں کھو گیا، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ پہاڑ کا حصہ بن گیا۔ اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی ہمت ہارنا نہیں جانتے۔ آج بھی کوئی کوہ پیما جب کیٹو کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو وہاں اسے علی ستپارہ کی
एक मुस्कुराहट नजर आती है, वो मुस्कुराहट जो कहती है कि कोशिश करते रहो, मंजिल मिल जाएगी। अली सतपारा ने अपनी तमाम जिंदगी पहाड़ों में गुजारी और पहाड़ों में ही वो अब्दी नींद सो गए। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर तारीख की हर उस किताब पे, हर उस सफ़े पर उनका नाम लिखा है जहाँ लफ्ज हिम्मत लिखा होता है, क्योंकि हिम्मत की जो दास्तान उन्होंने रकम की, जो तारीख उन्होंने रकम की, उसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मौजूद। तो जब भी आपको लगे कि आप हौसला हार रहे हैं तो इस कहानी को याद कीजिएगा, इसमें वो सबक है, वो हिम्मत है जो आपको भी हिम्मत देगी। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।